السلام علیکم دوستو. ایک کرسچن پاکستان میں اسلام لایا، یعنی اسلام قبول کیا اس نے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اس کو تو چھوڑ دیجئے، بہت لمبی کہانی ہے یہ، وہ نہیں سناؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایجنٹوں نے کیا کیا، جہاں پر اس کو ایک موقع تھا اس کے پاس اپنی زندگی کو بنانے کا، اس کو کس طریقے سے مسلمانوں نے تباہ کیا. ابھی اس کی آپ بات سن لیں پہلے، اس کے بعد اس کے اوپر میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے. کافی عرصے سے یہ پیغام مجھ تک پہنچا ہوا ہے، لیکن اب تک میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکا. میں خود بھی اس کے اوپر شرمندہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ خوش رازی ہیں. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ نہیں تے کہنے لگا رب دی قسم. اچھا، آپ نوٹس کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہکلاتا بھی ہے، یعنی اس کو بولنے میں بھی تھوڑی سی پرابلم ہے، تو اس چیز کو آپ اگنور کریے گا. نہیں تساں مکے دے وچ کام کرنا ہے. جدوں اسی ایتھے آئے ہیں تے ایتھے سانوں پتہ لگا ہے ویزا ساڈا سپلائی دا ہے. 4 منڈے ہیں پاکستانی اسی، ٹھیک ہے، ایتھے سعودیہ. ایک منڈا سیالکوٹ دا ہے، ایک منڈا ساہیوال دا ہے، ایک منڈا کالے دا ہے تے میں کنال دا گجرانوالے دا ہاں. 4 منڈیاں دے نال ہی جنٹاں نے دھوکھا کیتا ہے، ٹھیک ہے. 9 لاکھ روپیہ ساڈے کولوں لیا 4 منڈیاں کولے. ایتھے بندیاں نے سن دسیا کمپنی نے ویزے فری دتے نے سعودی والے. ایتھے کمپنی نے ویزے فری دتے نے تے اساں انہاں نوں گل آکھی سی کہ پچھوں تے ویزے ملدے نے فری تے او اندے نے جتھوں دل کردا لے لو جا کے. ایک نا لوکاں نے نا میری زندگی دے پانی پھیر دیتا ہے، ٹھیک ہے. میں جے زندگی میں سوچیا ہی یار میں باہر کرنا جاواں گا تے میں اپنا مکان بناواں گا، پر انہاں لوکاں نے میری زندگی تے پانی پھیر دیتا ہے. ہن میرا باہر تو نا جن میرا اٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے. ہن مینوں کوئی بھی بندہ آ کے نا کہ نوید پترا باہر جانا ہی تے میں کہاں نہیں میں پاکستان رہنا، میں تھوڑی کھا لاں گا، میں بھوکا رہ لاں گا، لیکن باہر نہیں میں جانا، ٹھیک ہے. یہ لوگ بندے نو باہر کڈ کے ذلیل کردے نے دھوکھا. تے میری پیو دی بھی توبہ میں اگوں کہاں جی میں جانا باہر، توبہ کر بھراوا. مینوں نا پاکستان آکھیا سی مینوں پتہ ہے مولوی تو نہ مسلمان ہویا ہے تے میں تیرے تے نیکی کرنی ہے. میں ہے تو نیکی نہیں کرنی، تو ساڈے کول نا نوٹ لین دے تے کم سانو صحیح دویں تاکہ کم صحیح ہوندا تے میں 2 سال لانے والے تھے سعودیہ دے وچ. لیکن اے بھائی میرے کم 2 سال لالا نہیں ہے تو بڑا کم ہے تو پڑے بھائی کل کرنے کم ہاں. میں اے سوچیا سی تے ہن یار میں 9 لاکھ روپیہ بھریا ہے، وہ اپنا نا سال لا لے تے اپنے جڑے نوٹ لائے نہیں پورے کر لے. جو میں کسی نو اپنے کام والیاں ویڈیو نہیں کھلیاں، جے لوکی میری ویڈیو ویکھ لیندے نا تے رب دی قسم ہر بندے نے توبہ کرنی. مینوں پتہ ہے جو میرے نال ہوندا پیا لا لینے پیسے پورے کر لینے تے باہر آ کے کوئی بندہ نہیں کسی دا بندا. اے جڑے منڈے میرے نال آئے نے نا پاکستانی، انہاں نے اپنے گھراں دے وچوں خرچے منگا کے کھادے نے، ٹھیک ہے. ایک گل دا حساب لایا سانو ہر بندہ نا لٹدا، سانو ہر بندہ نے نا لٹن تے رکھیا کم کہ یار اینو جنہ ہو سکدا نا لٹ لو. لیکن انہاں لوگاں نے کل رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے. میرے جنہ بندیاں نے ظلم کرنا نا کر لین تے اچھا جی، آپ نے یہ سن تو لیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا بات کروں. ایسی بہت ساری کہانیاں میرے سامنے آتی رہتی ہیں. انسٹا کے اوپر لوگ رابطہ کرتے ہیں، کئی مرتبہ فیس بک کی آئی ڈی تک بھی رسائی ہے، لوگ وہاں پر بھی میسیجز کرتے ہیں. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا بات کروں. ایک ایجنٹ تھا، اس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہ بندہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ
مطلب کرسچن تھا اور وہاں سے یہ اسلام میں آیا, اسلام قبول کیا, سیدھے راستے پہ آیا, بات کو سمجھا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, بہن بھائیوں کو چھوڑا, گھر بار تک کو چھوڑ دیا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. پھر یہ بندہ فیکٹریوں میں ذلیل ہوتا رہا, کام کرتا رہا. یہ میرے ساتھ بھی کام کر چکا ہے ایک انڈسٹری میں, جہاں سے اس کے ساتھ میرا دوبارہ کانٹیکٹ ابھی جا کے ہوا ہے. مطلب کافی دیر ہو چکی ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ ختم ہوئے ہوئے, تو تقریباً پچھلے 2-3 مہینے سے یہ میرے پاس ایک پیغام اس کا پہنچا ہوا تھا. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کروں اس کے اوپر, کیا بولوں, کس کو بولوں. تو یہ میرے ساتھ اس انڈسٹری میں کام کرتا تھا, وہاں پہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ ٹھیکیدار تھا اور میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کام کرتا تھا, لیکن یہ لڑکا وہاں پہ سیلری پہ تھا اس فیکٹری کے اندر. تو یہ جو ہے مسلمان ہوا, پھر در در کی ٹھوکریں کھائیں, مشکل سے اپنا 5-6 سالوں کے اندر پیسے جمع کر کے 1-2 وقت کا کھانا چھوڑ کے اس نے پلاٹ لیا. پھر اس کا ذہن بنا کہ میں اپنا مکان بناؤں گا. مکان بنانے کے لیے اس نے مطلب پیسے کافی زیادہ جمع کیے ہوئے تھے اپنے پاس 3-4 سالوں کے مزید. لوگوں نے اس کو مشورے دیے کہ تمہیں ویزا دلاتے ہیں, تم جو ہے باہر چلا جاؤ, یہ وہ. اس نے ویزا خریدا اور 9 سے 10 لاکھ روپے کا ویزا اس کو جو ہے وہ اس ایجنٹ نے دیا. اب ایجنسی میں جائے گا تو مشکل سے 4 یا 5 لاکھ روپے ہوتے ہیں ایسے لیبر ویزے کے, جس کے اوپر اس کو بھیجا ہے. سعودیہ کا تھا اس لیے کیونکہ یو اے کا اس وقت بھی لیبر کا جو ویزا ہے وہ 3 لاکھ کے اندر آپ کو پاکستان سے مل جاتا ہے, کسی بھی نارمل ایجنسی سے آپ ڈیلیگیشن کے تھرو اگر آتے ہیں. اگر بیچ میں ایجنٹ پڑ گیا نا تو وہ ضرور جو ہے آپ کے کپڑے اتارے گا, 2-3 لاکھ روپے اضافی وہ ضرور آپ سے لے لیتا ہے. اب اس فراڈ کرنے والوں کو اتنی حیا اور شرم نہیں آئی کہ اس کو کعبے میں کام دے رہا ہے, یعنی تو مکے میں کام کرے گا, وہاں پہ جا کے آپ نے ساری وائس ریکارڈنگ سنی ہے کہ تم مکے میں جا کے کام کرو گے, وہاں پر تمہارا کام بہت اچھا ہوگا. یعنی بڑے بڑے رنگین خواب دکھائے جاتے ہیں. اور اگر بندہ وہاں سے نکل کے آیا, جب یہاں پر آنے کے بعد کمپنی نے ریسیو کیا, اور ظاہر سی بات ہے کمپنی اپنے حساب سے کام کروائے گی. اور میں نے تو بہت ساری ویڈیو میں بتایا بھی ہے اپنے کہ ویزے جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ اپلائی کر کے ڈائریکٹ کمپنی سے ورک پرمٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کا ویزا فری ہوگا. مشکل سے آپ کو ٹکٹ ہی کروانی پڑتی ہے. اگر آپ کمپنی سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ٹکٹ کا بھی بندوبست کر دیتی ہے. لیکن اگر پاکستان سے بھی ویزا خریدے نا, ایجنسی کے اندر جو ڈیلیگیشنز آتی ہیں اس کا بھی ایجنسی 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ مشکل سے لیتی ہے پاکستانی روپیز. اور جو اگر دبئی کے لیے ہو, اگر سعودیہ کے لیے ہو تو سعودیہ کا تقریباً 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک زیادہ ہوتا ہے. یہ جو لیبر کا ویزا ہے یہ 4-5 لاکھ میں مل جاتا ہے. اب 9-10 لاکھ روپیہ جس کا خرچہ آ گیا, اور اس ساتھ میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ 4 لڑکے اور ہیں اور انہوں نے گھر سے پیسے منگوا کے کھائے ہیں. تو ایسے حالات ہوتے ہیں سپلائی کمپنیز کے اندر, ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اب اس کی سیلری 900 یا 950 ریال ہے, اس میں یہ کیا کرے گا, 350 یا 400 مطلب ریال جو ہے اس کا وہ کھانے کا خرچہ آ جائے گا. باقی یہ 500 کا کیا کرے گا, وہ 9-10 لاکھ روپیہ اس کا 4 سال میں بھی پورا نہیں ہونا اس سے. تو اس کی زندگی تو واقعی میں برباد کر دی ہے. اس کی تکلیف مجھے اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ یار یہ ایک بندہ جو مسلمان ہوا, آگے مسلمانوں کے ایمان دیکھ لیں کیسے ہیں کہ آگے ایجنٹوں کو تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ میں ایک بندے کے ساتھ ایسا فراڈ کر رہا ہوں جس سے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ خراب ہونے کے خطرے میں ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ جو اپنا سب کچھ بیچ کے یا قرضہ اٹھا کے, یا وہ کیسے جا رہا ہے کسی کو کیا پتا. اب ایک بندے کے پاس 8 سے 9 لاکھ یا 10 لاکھ کی رقم ایسے پاس پڑی ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ باہر جائے گا. ظاہر سی بات ہے قرضہ لیا ہوگا, کچھ بیچ کے گیا ہوگا. اسی طریقے سے ہی سارے آتے ہیں, ہم لوگ بھی ایسے ہی آئے تھے. قرضہ کوئی نہ کوئی اٹھانا ہی پڑتا ہے اپنے لیے. اب اس کے لیے بند کیا کہوں, مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. یعنی جو ایجنٹ ہیں ان کو کس طریقے سے بندہ قابو کرے, یا ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ میرے بھائی لوگوں کی زندگیاں نہ برباد کرو, آپ کو خدا کا واسطہ. لیکن ہمارے لوگوں کو بھی یہاں پہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کو ویزا مطلب اپنی کنٹری کا پروسیس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار ویزا جو آپ نے لینا ہے وہ ڈیلیگیشن کے تھرو آپ کو ملے گا. یعنی آپ ایجنسی میں جاؤ, پتہ کرو بھائی کون کون سے ویزے اویلیبل ہیں یو اے میں, سعودیہ میں کون سی کمپنیاں جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, آپ کے پاس کون سی ڈیلیگیشن ہے. اگر آپ کی کوالیفیکیشن اسے میچ کھاتی ہے تو آپ جاؤ, آپ سیکورٹی گارڈ کے ویزے پہ جاؤ, ڈرائیور کے ویزے پہ جاؤ, لیبر کے ویزے پہ, بلڈنگ لائن کے بہت سارے کام ہیں وہاں پہ جاؤ. ڈیلیگیشن جا کے ایجنسی میں دیکھو نا. ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی اس بات کی سینس ہونی چاہیے کہ یار ایجنٹ جو ہوتے ہیں, اب جنہوں نے ٹریول ایجنسیاں بنائی ہیں وہ کیا کریں گے, ایجنسی میں جائیں گے, ایجنسی میں جانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو بندے پرووائڈ کروں گا, پیمنٹ میں لوں گا, آپ کی پیمنٹ میں پے کروں گا. اب وہ درمیان میں صرف بروکر ہے. بروکر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں آ گیا, آگے بھی بات وہ کرے گا, پیچھے بھی بات وہ کرے گا, درمیان میں پیمنٹ اس کی پہلے درمیان میں آئے گی, وہاں سے وہ اپنی کٹ اتار لے گا اور اس کے بعد آگے ایجنسی میں پیسے دے گا. تو اس کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے, تھوڑی سی حیا آنی چاہیے کہ یار لوگوں کے فیوچر داؤں پہ لگا دیتے ہو تم لوگ, لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہو تم لوگ. اور ایسے بندے کی میں کیسی حال لگے گی اس بندے کی جو بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ ہی وارث ہے, اللہ ہی ان کو دیکھے گا, کہ اب ان کا انجام اللہ کے ہاں ہی ہوگا اور میں اپنا بدلہ اللہ سے ہی لوں گا. تو ایسے مطلب بندے کی ہائے لینا. لیکن ان ایجنٹوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑی سی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنے کام خود سے کیسے کرنے ہیں, اور ان
ان ایجنٹوں کو بھی تھوڑی سی شرم آئے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, اگر پیسے لے رہے ہو تو کم از کم اس کو کوئی کام ہی ایسا دے دو جسے وہ اپنے 1-1.5 سال کے اندر پیسے تو پورے کر لے. اب وہ 900 درہم میں سے 400 کھا لے گا تو پیچھے 500 بچے گا. اب وہ 9-10 لاکھ اس کا پورا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہماری جان ان ایجنٹوں سے چھڑائے. باقی فی الحال کے لیے مجھے تو اجازت دیں, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.